بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الصادقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط وقال اللہ سبحانہ وتعالی جعل اللہ الکعبة البیت الحرام قیاما للناس صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے ایک مسئلہ سمجھیے، بہت سی مرتبہ ہمیں سفر کرنا ہوتا ہے یا سفر میں ہوتے ہیں تو ایک مجبوری ہوتی ہے۔ کیا مجبوری ہوتی ہے؟ مثال کے طور پر عصر کی نماز پڑھنی ہے ہمیں، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں عصر کی نماز کا جو وقت ہے ابھی ہوا نہیں ہے، لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اعتبار سے عصر کا وقت ہو چکا ہے۔ جیسے آج کے ٹائم کے حساب سے گھڑی میں دیکھیں گے تو 4:01 پر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں عصر کا وقت ہو جاتا ہے۔ اس کے برخلاف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں 1 گھنٹے کے بعد وقت ہوگا۔ تو اب اگر مجھے مجبوری ہے، سفر میں جانا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ آگے جاؤں گا تو عصر کی نماز میں نہیں پڑھ پاؤں گا، ٹرین میں اب حالات ایسے ہیں کہ وہاں ٹرین میں نماز نہیں پڑھ پاؤں گا، تو کیا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا وقت ہو چکا ہو، عصر کی نماز پڑھ کر نکل سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ ہمارے یہاں بہت سے لوگ، اوپر نماز ہو رہی تھی بچوں کی، مدرسے کے بچوں کی، 4:30 بجے دوپہر میں، تو ایک صاحب آئے، وہ حیران کہ یہ ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں کہ عصر کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ ان کو میں نے سمجھایا کہ یہ بچے اگر ان کو ابھی چھوڑ دیا گیا، 4:30 بجے چھٹی ہوئی تو یہ عصر پڑھنے نہیں آئیں گے، تو ان کو ہم نے عصر ابھی پڑھوا لی۔ تو وہ حیران کہ عصر پڑھ سکتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے مطابق آپ کو یہ بات شاید معلوم ہوگی یا معلوم ہونی چاہیے کہ یہ امام شافعی کا مسلک نہیں ہے، بلکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے 2 شاگرد، امام ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہ مسلک ہے کہ آپ 4 بجے جو ابھی وقت ہو رہا ہے اس کے حساب سے اگر عصر پڑھ کر سفر میں نکلنا چاہے یا سفر میں مجبوری ہے اور آپ پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتے ہیں۔ اس مسئلے کو اچھی طرح دماغ میں بٹھائیے۔ بہت سے لوگ ہم سے یہ مسئلہ پوچھتے ہیں تو میں نے آپ تک پہنچا دیا۔ دوسری بات، ابھی الیکشن ہمارے سامنے ہے، تمام مسلمانوں کو یہ علم ہے کہ ہم جو ووٹ ڈال رہے ہیں یہ شہادت ہے، یعنی گواہی ہے، اور گواہی کے بارے میں اسلام 2 چیزیں ہم سے کہتا ہے۔ نمبر 1، گواہی کو چھپانا جائز نہیں ہے، اور نمبر 2، گواہی کو ضائع کرنا یعنی برباد کرنا جائز نہیں ہے۔ اب میں اور آپ سوچیں کہ کتنے مسلمان ہیں جو ووٹ دیتے ہی نہیں ہیں، یعنی گواہی کو چھپا رہے ہیں، جبکہ اسلام کہہ رہا ہے کہ گواہی کو چھپائیے مت، آپ گواہی دیجئے، اور خاص کر ایسے موقع پر جب آپ کی گواہی کی بہت اہمیت ہے، آپ دنیاوی اعتبار سے بھی خسارے میں ہیں اگر آپ گواہی نہیں دے رہے، آپ اپنی شناخت کو، اپنی پہچان کو خطرے میں ڈال رہے ہیں، صرف سستی کی وجہ سے۔ سستی کی وجہ سے آپ دنیاوی اعتبار سے بھی اپنی پہچان کو خطرے میں ڈال رہے ہیں، اور اخروی اعتبار سے بھی آپ اپنے آپ کو گنہگار ثابت کر رہے ہیں کہ شریعت کی نظر میں گواہی کا چھپانا جائز نہیں ہے۔ اور نمبر 2،
گواہی کو ضائع کرنا آپ اپنے مفاد کے لیے کہ میری فلاں کے ساتھ دوستی ہے، فلانے نے مجھ کو اتنے پیسے دیے ہیں، آپ اس پارٹی کو ووٹ دے رہے ہیں جو مسلمانوں کے مفاد میں کام نہیں کر سکتی، جو مسلمانوں کے فائدے کی بات نہیں کر سکتی، اگر آپ اپنے مفاد کے خاطر ووٹ دے رہے ہیں تو آپ گناہ کا کام کریں۔ آج قوم کا نقصان ہو اس سے مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، میرے جیب بھرنے چاہیے، مجھے پیسے ملنے چاہیے، میرا فائدہ ہونا چاہیے۔ قوم کے جو سوداگر ہوتے ہیں انہیں یاد ہونا چاہیے، تاریخ پڑھنا چاہیے کہ جس نے قوم کے ساتھ سودے کیے ہیں ان کا انجام برا ہوا ہے۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں، مجھے ایک اور چیز سمجھانی ہے لیکن درمیان میں ایک مثال دوں۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے میں جس شخص کا سب سے بڑا رول تھا اس کا نام ہے عبید اللہ ابن زیاد۔ اس نام کو یاد رکھیے، کام آئے گی آپ کی زندگی میں جب بھی آپ دو راہ پر کھڑے ہوں گے کہ میرا فائدہ قوم کا فائدہ، اس وقت اس نام کو یاد رکھنا۔ عبید اللہ ابن زیاد جب حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا کہ اب میں واپس جانا چاہتا ہوں، مجھے مدینہ واپس بھیج دو، عبید اللہ ابن زیاد کے دل میں آیا کہ اگر میں نے حسین کو واپس کر دیا تو مجھے یزید کرسی نہیں دے گا، پرموشن نہیں دے گا۔ صرف اس نے پرموشن کی خاطر، ترقی کی خاطر حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کروایا ہے۔ اللہ کی قسم کھا کر مسجد میں تاریخ کی روشنی میں کہہ رہا ہوں، اسی یزید نے عبید اللہ کو ذبح کروایا۔ جن کو خوش کرنے کے لیے، جن سے کچھ فائدہ حاصل کرنے کے لیے قوم کے سودے کرتے ہیں، وہی لوگ ہمیں ذبح کرتے ہیں، پھر ہم چیختے ہیں۔ اس لیے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ لوگ ہم سے مسئلہ پوچھتے ہیں کہ وہ جو پیسے دیتے ہیں، پیسے لینا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ کس کو نہیں معلوم کہ جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالمپوری نور اللہ مرقدہ فرماتے جس پر عمل نہ کرنا ہو اسی پر لوگ پوچھتے ہیں۔ رشوت ہے یہ، کس کو نہیں معلوم کہ یہ رشوت ہے؟ یہ رشوت دی جا رہی ہے، چاہے 500 روپے دیے جا رہے، 1000 روپے دیے جا رہے، یہ رشوت ہے، اس کا لینا حرام ہے، نہیں لے سکتے ہیں۔ کوئی کہے کہ اگر واپس کرتے ہیں تو خطرہ ہے، تو پھر ہم کوئی ایک شکل بتاتے ہیں جو الحمدللہ کئی جگہوں پر نوجوانوں نے اس پر عمل کیا کہ جن کو پیسہ دیا وہ پیسے جمع کرے اور جمع کرنے کے بعد اس کو سوشل کام کے اندر استعمال کرے۔ آپ کے گاؤں میں سڑکیں برابر نہیں ہیں، ان پیسوں سے سڑکیں بنائے، لائٹ نہیں ہے، لائٹ کا انتظام کرے، اپنی ذات پر اس کا استعمال نہیں ہو سکتا ہے۔ اب حالت یہ ہو گئی ہے کہ جو مسلم دشمن پارٹیاں ہیں وہ مسجدوں پر کلر کرنے کے لیے ایسے موقع پر پیسے دے رہی ہے کہ جاؤ مسجد میں کلر لگاؤ، 1,00,000 روپیہ 2,00,000 روپیہ مسلمان لے رہا ہے۔ مسلمان کے اندر اتنا شعور نہیں ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں ہم۔ بہرحال ووٹ کی اہمیت کو سمجھے اور اس کو ضائع کرنے سے بچائے۔ اب میں نے جو آیت پڑھی اس میں ایک آیت تو پڑھی تھی، اس کا مطلب میں نے بتا دیا کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ گواہی انصاف کے ساتھ دو، گواہی میں اپنا مفاد مت رکھو۔ اب جو دوسری آیت ہے اس آیت کا ترجمہ کرتا ہوں اور اس کا مطلب آپ تک پہنچاتا ہوں۔ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، کیا عجیب آیت ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو خانہ کعبہ ہے اللہ نے اس کو لوگوں کے قیام کا ذریعہ بنایا ہے۔ کیا مطلب؟ جب تک یہ خانہ کعبہ ہے پوری انسانیت باقی ہے، جب خانہ کعبہ نہیں رہے گا اللہ تعالیٰ پوری دنیا کو تباہ و برباد کر دے گی۔ قرآن میں 1450 سال پہلے یہ آیت اتری ہے۔ حیران ہوں میں، 1 سال پہلے اس ملک امریکہ کے ایک سائنٹسٹ نے یہ دنیا کے سامنے انکشاف کیا۔ کیا انکشاف کیا؟ کہ دنیا
ایک سپر کنڈکٹر کے ذریعے سے چلتی ہے۔ کون سا سپر کنڈکٹر؟ تو اس نے کہا کہ خانہ کعبہ میں ایک پتھر لگا ہوا ہے، بلیک اسٹون، بلیک اسٹون کے ذریعے سے پوری دنیا کا نظام چلتا ہے۔ جس دن یہ بلیک اسٹون نہیں رہے گا دنیا کا نظام تباہ و برباد ہو جائے گا۔ کیا مسلمانوں اب بھی ہمیں اسلام پر فخر نہیں ہے کہ جس اسلام نے 1450 سال پہلے کہا تھا کہ یہ بلیک اسٹون اس کی وجہ سے دنیا باقی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے کہا تھا کہ حجر اسود کو اٹھا لیا جائے گا، پھر ایک چھوٹی پنڈلی والا حبشی آ کر خانہ کعبہ کو گرا دے گا۔ کیا ہمیں یقین نہیں ہے؟ کیا ہمیں اس اسلام پر فخر نہیں ہے؟ آج نوجوان مرتد ہو رہے ہیں، انہیں اسلام سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ لوجک بتاؤ، لوجک کے بغیر ہمیں بات سمجھ میں نہیں۔ ابھی حج کا زمانہ ہے، ایک نوجوان سوال کرنے لگا کہ یہ جو پتھر پر لوگ کنکریاں مارتے ہیں مینا میں، اس کا لوجک کیا ہے؟ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، یہ کیا کر رہے ہیں؟ میں نے اس نوجوان کو سمجھایا کہ تیری عقل بہت چھوٹی ہے، میری عقل بہت چھوٹی ہے، لیکن پھر بھی وہ کہہ رہے ہیں نہیں لوجک بتاؤ۔ تو میں نے کہا اسلام کو پڑھ، اسلام کو پڑھے گا سب سمجھ میں آ جائے گا۔ میرے مسلمان بھائیوں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، بتاؤ یہ جو مینا میں کنکریاں مارتے ہیں کس کی یاد ہے؟ کس کی یاد تازہ کرتے ہیں؟ کیوں مارتے ہیں حاجی پتھر؟ بولو بھائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب قربانی کے لیے آگے بڑھے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام قربانی کے لیے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنا ہے، شیطان درمیان میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو بھگایا، پھر واپس آ کر کھڑا ہو گیا، بھگایا، پھر واپس آ کر کھڑا ہو گیا، بھگایا۔ اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ ہر حاجی سے یہ کہا کہ عرفات کے میدان میں تو اب صاف ستھرا ہو گیا ہے، پاک صاف ہو گیا ہے، اب تجھے بھی قربانی کے لیے جانا ہے، تیرے راستے میں شیطان آئے گا، شیطان کو تو کنکری مار اور قیامت تک آنے والے شیطانوں کو یہ پیغام دے دے، چاہے وہ انسانی شکل میں شیطان ہو، چاہے وہ جن کی شکل میں شیطان ہو، ان شیطانوں سے کہہ دے کہ جب بھی تو میرے راستے میں آئے گا میں اسی طرح تجھ کو یہاں سے ہٹاؤں گا۔ کیا نہیں ہے اسلام میں لوجک ہے؟ عقلیں چھوٹی ہے، عقلیں چھوٹی ہے، ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ اور میں قربان جاؤں، وہاں وادی محصر ہے، مینا میں ہی وادی محصر ہے۔ حاجیوں حج کے لیے جا رہے ہو کچھ پڑھ کر جاؤ۔ وادی محصر اس وادی کو کہتے ہیں کہ جہاں یہ ابرہہ لشکر لے کر آیا تھا خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے ان پرندوں کی چونچ میں پتھر رکھ کر اس کو ہلاک کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ایک طرف مینا میں پتھر مارے جا رہے ہیں اور ایک طرف وادی محصر ہے جہاں اللہ نے پرندوں کے ذریعے سے انسانی شیطان کو تباہ کیا تھا۔ اللہ یہی پیغام دے رہے ہیں کہ شیطان چاہے انسانی ہو چاہے شیطان جنات میں سے ہو، اس کو پتھر کے ذریعے سے دور کرو۔ بہرحال یہ لوجک ہے۔ اب میں آخر میں 2-3 باتیں کہہ کر اپنی بات مکمل کروں گا۔ میں نے کہا تھا، آپ سے وعدہ کیا تھا کہ حج کے تعلق سے ہماری یہاں کچھ رسمیں ایسی ہیں جس نے حج کو مشکل بنا دیا ہے۔ حج جیسی اہم عبادت کو، حج کتنی اہم عبادت ہے میں آپ کو بتاؤ، 2-3 مسئلے سمجھاؤ۔ اگر آپ کے پاس گھر بنانے کے لیے پیسے آپ نے جمع کر کے رکھے ہیں، 5 لاکھ روپیہ، 10 لاکھ روپیہ، اور شریعت کہہ رہی ہے کہ حج کا زمانہ آ گیا، حج کا مہینہ آ گیا، تو پہلے آپ پر حج فرض ہے، مکان بنانا بعد میں ہے۔ اتنی اہم عبادت ہے مکان، حالانکہ انسان کی ضرورت ہے، پھر بھی اسلام کہہ رہا ہے پہلے حج کرو پھر مکان بناؤ۔ شادی کا وقت، شادی کرنا ہے، پیسے شادی کے لیے جمع کر رکھے ہیں، اسلام کہے گا پہلے حج کرو۔ اگر زنا کا خوف نہیں ہے، زنا میں گرنے کا خوف نہیں ہے، پہلے حج کرو پھر بعد میں تم نکاح کرنا۔ اتنی اہم عبادت، اس کو مشکل بنا دیا، اور اچھے لوگ جن پر حج فرض ہو گیا ہے وہ حج کی تیاریاں نہیں کر رہے ہیں، وہ حج پہ جا نہیں رہے ہیں۔
اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ، ہمارے یہاں پتہ نہیں آپ کے یہاں ہے یا نہیں ہے، جبکہ ہم جس برادری سے تعلق رکھتے ہیں وہاں رسومات نہیں ہے، پھر بھی اب یہ رسم داخل ہو گئی ہے۔ آپ کے یہاں ہے یا نہیں ہے؟ میں نے دیکھا ہے دمن کے اندر یہ رسم ہے کہ جو حج پہ جانے والا ہوتا ہے وہ دوسروں کو دعوت دیتا ہے کھانے کی۔ ہے آپ کے یہاں بھائی؟ ارے بولو بھائی، ہے؟ مر گئے۔ آپ سوچے تو صحیح، حج کے پیسے جمع کرو، پھر لوگوں کو کھلانے کے پیسے جمع کرو۔ دمن کے اندر ایک شخص مشکل سے تیار ہوا، حج کمیٹی سے اس نے فارم بھر کے اس کا نام آ گیا، اب رسم کے مطابق اس کو کھلانا تھا، اس نے قرضہ لیا۔ آج اس کی حالت یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ لے رہا ہے اس قرضے کو ادا کرنے کے لیے۔ کھانے والے اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں کہ ہم کن لقموں کو پیٹ میں داخل کر رہے ہیں۔ اس نے مجھے کھلانے کے لیے قرضہ لیا ہے۔ یہ رسم ہمارے یہاں عام ہوتی جا رہی ہے۔ ارے نکالو، حاجی سے یہ کہہ دو قربان جاؤ، بخاری شریف میں ہے یہ۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہا حضور میں نے زمانے جاہلیت میں منت مانی تھی عمرے کی، اب میں مسلمان ہو گیا ہوں، کیا اس منت کو پورا کرو؟ کہا ہاں ہاں پورا کرو، اچھی چیز تو پوری کرنا چاہیے۔ لیکن حضور نے جملہ ارشاد فرمایا لا تنسنا فی دعائک یا اخی، اللہ اکبر، فرمایا عمر تم عمرے پہ جا رہے ہو، مجھے اپنی دعاؤں میں مت بھولنا۔ معصوم نبی کس عاجزی کے ساتھ درخواست کر رہا ہے اور یہ پیغام دے رہا ہے کہ حاجی کی کوئی دعوت باوت نہیں، بلکہ حاجی سے صرف ایک ہی درخواست کرو کہ تم وہاں جا رہے ہو، مجھے اپنی دعاؤں میں مت بھولنا۔ اب حاجی وہاں جا کر جو بھی دعا مانگے گا، آپ نے درخواست کی ہے، آپ اس کی دعا میں شامل ہے۔ اس لیے اس رسم کو نکالنے کی ضرورت ہے۔ بڑی خراب رسم ہے، بڑی خراب رسم ہے۔ اور یہ رسم کیسے ختم ہوگی؟ ورنہ لوگ کیا بولتے ہیں کہ بھئی جب تیری باری تھی اس وقت بہت کھایا، اب جب تجھے کھلانے کا موقع آ رہا ہے تو تو منع کر رہا ہے۔ نہیں، میں سامنے سے بول دوں میں نہیں کھاؤں گا، میں نہیں کھاؤں گا، میں یہ کھانا نہیں کھا سکتا۔ اس رسم کو ہمیں ختم کرنا ہے۔ اسلام سمپل ہے، آسان ہے، اس کو ہم ختم کریں گے۔ اور دوسری رسم، وہاں سے میرے لیے یہ لے کر آنا، میرے لیے یہ لے کر آنا۔ حاجی جب وہاں سے یہاں آتا ہے، اکابرین کا طرز کیا تھا میں آپ کو بتاؤں۔ اکابرین کی یہاں آج بھی آپ کتابوں میں پڑھیے، جب حج سے آتے تھے یا عمرے سے آتے تھے مسجد میں تشریف لاتے تھے، مسجد میں ملنے والے لوگ آتے تھے، مسجد ہی میں کھجور اور پانی ہو جاتا تھا ختم۔ یہ پیکٹ بنا بنا کر بھیجنے کا سسٹم ہمارے اکابرین میں نہیں تھا۔ آج یہ سسٹم اتنا خراب سسٹم ہے کہ حاجی تھکا ہارا آتا ہے، 10 دن 15 دن تو اس حاجی کے اسی میں گزرتے ہیں، اور ایک ڈبل ٹینشن اس پر یہ ہوتا ہے کہ اگر فلانے کو بھول گیا تو وہ قیامت تک یاد رکھے گا کہ تو نے مجھے نہیں دیا تھا۔ کتنا مشکل بنا دیا اسلام کو، کتنا مشکل بنا رہے۔ اس لیے میرے بھائیوں ہم درخواست کریں، میں حدیث پڑھ رہا تھا مسند احمد کے حوالے سے، ایک حدیث آپ تک پہنچا دوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ، ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے نا، بیزی لوگ ہیں۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اذا لقیت الحاج، اے میرے پیارے جب تیری ملاقات حاجی سے ہو، حج کر کے آ رہا ہے تو حضور فرما رہے اذا لقیت الحاج فصافحہ وسلمہ، اس کو سلام کر، اس سے مصافحہ کر، وَمُرْهُ أَن يَسْتَغْفِرَ لَكَ، اور اس سے حکم کر کہ تم میرے لیے دعا کرنا، معافی کی درخواست کرو، قبل أن يدخل بيتك، قبل اس کے کہ وہ اپنے گھر میں داخل ہو۔ آپ سوچئے کیا کہہ رہی حدیث، حاجی گھر میں داخل ہو اس سے پہلے اس سے درخواست کر لو کہ آپ میرے لیے دعا کرنا۔ گھر میں داخل ہو گیا، دنیا میں مشغول ہو گیا، پھر اس کی دعا تباہ و برباد ہو جائے گی، قبولیت کی گھڑیاں ختم ہو جائے گی۔ آج فرصت ہی نہیں ہے کہ حاجی آ رہا ہے اس کا استقبال کرو، استقبال کر کے اس سے دعا کی درخواست کرو۔ یہ اصل طریقہ تھا۔ اگر یہ طریقہ دوبارہ آ گیا تو حج کرنا ہم سب کے لیے آسان ہو جائے گا۔
بھائی کون کون جو حج نہیں کر سکے ہے، اسی وقت نیت کرو کہ ہم پر اگر حج فرض ہو گیا ہے تو ہم اس حج کے بعد جو فارم بھرے جائیں گے اس میں انشاءاللہ ہم لوگ تیاری کریں گے نا بھائی نیکی جتنی ہو سکتی ہے کرنا چاہیے۔ 1 منٹ میں ایک بات مکمل کرتا ہوں، 2 منٹ 1 منٹ زیادہ لوں گا تو اس کو کور کر لوں گا انشاءاللہ۔ میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا المعجم الکبیر جو امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، یہ چیز مجھے پہلی مرتبہ ملی، میں بھی پہلی مرتبہ اس کو پڑھ رہا ہوں۔ میں نے اس میں عجیب چیز پڑھی کہ ابو سفیان کی بیوی، آپ جانتے کون ہیں؟ جن کو ہم ہندہ کہتے ہیں، ان کا اصل نام ہے ہند، حضرت ہند کتنی کٹر دشمن مسلمانوں کی، اس نے حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ چبانا چاہا۔ ایسی عورت اللہ نے اس کو اسلام کیوں عطا فرمایا؟ اسلام اس نے جو قبول کیا اس کی وجہ کیا ہے؟ تو علامہ طبرانی نے حدیث نقل کی ہے، میں حیران رہ گیا۔ حدیث یہ نقل کی ہے کہ جب حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کی سب سے بڑی بیٹی، آپ کو واقعہ اگلے جمعہ میں سناؤں گا، جب وہ ہجرت کر کے جا رہی تھی تو دشمنوں نے تیر مارا تھا اور پیٹ میں جو حمل تھا وہ گر گیا تھا۔ جب وہ واپس مکہ میں آئی، سب سے پہلے حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پہنچ کر کسی نے دلاسا دیا تو یہ حضرت ہند تھی جو مسلمانوں کی کٹر دشمن تھی۔ انہوں نے جا کر کہا کہ زینب یہ سب بزدل ہے جو عورتوں پر ہاتھ اٹھاتے، اور باہر جا کر اس نے اشعار، عورت زیادہ ہے لیکن مردوں کو للکارتے ہوئے کہا کہ تم نے ہاتھوں میں چوڑیاں پہنی ہے کہ تم عورتوں پر ہاتھ اٹھاتے ہو، اور حضرت زینب سے کہا کہ اگر تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھ کو یاد کرنا۔ اللہ کو ان کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اسلام کے کٹر دشمن کو اللہ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔